السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یا جبال أوفبی معه والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ الرَّاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ
یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. معزز سامعین، الحمدللہ سورہ سبا کا سلسلہ جاری ہے. آج سورہ سبا کی آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 22 تک کی تلاوت کی سعادت سننے اور سنانے کی الحمدللہ ملی، اور اس کے ساتھ ہی 22ویں پارے کا الحمدللہ 8واں رکوع بھی مکمل ہوا. سبا یمن کی ایک بستی کا نام ہے جس کو اللہ تعالی ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا. رحمت والی بارش، برکت والا پانی، اور سڑک کے دونوں جانب گھنے میووں کے جھاڑ، بہت ہی خوبصورت منظر، پلیزنٹ ویدر، سال بھر پانی کی فراوانی، جس کی وجہ سے ہر جگہ سبا کا چرچا ہو رہا تھا. جیسے آج ہم بولتے امریکہ امریکہ امریکہ، ویسا سبا تھا اس وقت. جس کی زبان پہ دیکھو سبا، اس کی ترقی، اس کی معیشت، اس کا ماحول، وہاں کے ریزارٹ، وہاں کے پارک اور وہاں کے فواکہ میوے پوری دنیا میں اس وقت کی مشہور تھے. جب سرکشی پہ اتر آئی وہاں کی قوم اور عبادت چھوڑ دیے، بغاوت کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے پے در پہ 13 انبیاء کو بھیجا ان کی اصلاح کے لیے. مگر وہ لوگ اپنی اصلاح نہیں کیے. جب انبیاء یہ کہتے تھے دیکھو یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے، اس کے شکر میں تم اس کی اطاعت کرو. بولے یہ ہماری محنت کا، ہماری عقل و فہم کا نتیجہ ہے. کہاں کی نعمتیں ہیں، کون دیا، کیا دیا؟ بولا اس کو اللہ کو تمہارے روک لو نعمتوں کو، بول کے یہ نعمت تم کو لے لو. بولو ارے ہماری محنت کا نتیجہ ہے، نعوذ باللہ. ایسا بولنا ہی تھا. تباہی کے آثار نمایاں ہو گئے. جس ڈیم کی وجہ سے وہاں خوشحالی تھی، ایسی زبردست بارش ہوئی، ڈیم ٹوٹ گیا، پورا پانی بہہ گیا، پورے بستیاں اجڑ گئے، باغات پورے تباہ ہو گئے، اور کئی ہزار لوگ مر گئے، اور کئی تو ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. کوئی چلے گیا اردن، کوئی چلے گیا مصر، کوئی چلے گیا فلسطین، خریب کے مانے جا کے پناہ لیے، اور گلی گلی کے ہو گئے. تو اس سورے میں آج کے درس قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے 2 محبوب بندے اور پیغمبر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان السلام کا ذکر فرمایا. دیکھو یہ ہمارے فرما بردار بندے تھے اور ہمارے اطاعت گزار تھے، تو ہم نے ان کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا یہ بھی دیکھ لو. یہ 2 انبیاء کے واقعات بیان کرنے کے بعد اب سبا کی تباہی کا ذکر آگے آ رہا ہے. اطاعت فرما برداری کا یہ نتیجہ تھا.
نافرمانی کرے اور بغاوت کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑے، انبیاء کا مذاق اڑائے، قیامت کا انکار کرے، تو پھر ان کی تباہی کا ذکر اب تفصیل سے آپ سنیں گے۔ ہم کو کیا اس میں سبق ہے؟ ہم کو یہ سبق ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہے بشکل صحت، بشکل اولاد، بشکل پراپرٹی، بشکل نیک بیوی، بشکل علم، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں پر شکر کریں گے اور اضافہ کریں گے اللہ تعالیٰ۔ سورہ ابراہیم میں ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے لوگو، اے مکے والو، اگر تم میری نعمتوں پر شکر کریں گے تو میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَهُ خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے اللہ کے پاس خزانے ہیں۔ پانی کم پڑتا ہے کہیں تو تمہاری نالائقی کی وجہ سے، بدماشیوں کی وجہ سے، تمہاری گناہوں کی وجہ سے اللہ کے خزانے میں پانی کی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے خزانے میں ہر نعمتوں کے، ہر چیز کے نعمتیں خزانے ہیں، کبھی ختم نہیں ہونے خزانے ہیں۔ اگر ہم کو کہیں قحط کے ذریعے، بارش کے ذریعے اور عورتوں کو باندھ کر کے، افلاس کر کے ہم کو اگر آزما رہے، یہ ہمارے اعمال، ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے پاس تو کوئی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو ہم کو اس میں سبق مل رہا ہے۔ اللہ فرمانا اے ملو آل داؤد شکرا، اے آل داؤد، ہم نے تم کو کیا نعمت نہیں دی؟ ہاں، اطاعت کرتے رہو، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، عبادت سے منہ مت موڑو۔ یہ شکرانہ ہے، یہ ہماری نعمتوں کا ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ تم اپنی اطاعت میں لگے رہو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو، ورنہ کچھ عجب نہیں ہے ایک رگ اگر تمہاری پکڑ لی جائے بستر پر تم گریاتے۔ معلوم بندہ بہت ضعیف ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان بہت کمزور پیدا ہوا، اپنے آپ کو سمجھتا بہت طاقتور ہے، ایک رب دب گئی، ہاں 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 ہاں۔ تو اسی لیے نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس کو عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر تم عبادت کریں گے تو یہ شکرانہ ہے اس کا، عبادت کا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکرانہ ہے، اور شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اور اضافہ دیں گا، اور اضافہ کریں گا۔ اب آپ اور ہم طے کر لیجئے، نعمتوں میں ہماری صحت میں، ہماری اولاد میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، فہم میں اضافہ چاہتے ہیں تو اللہ کے سامنے سر جھکاتے رہو، دنیا چھوڑو۔ یہ دنیا کسی کا ساتھ نہیں دی، یہ دنیا کے پیچھے مت پڑو، آخرت کی فکر کرو۔ بل تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، ڈرتے رہو اور آنے والے کل کی تیاری کرو۔ اب اس تمہیدی کلمات کے بعد آئیے آج کے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ حضرت داؤد السلام کو کیسی کیسی نعمتیں عطا کی تھیں۔ سنیے پہلی آیت، وَلَقَدْ آتَيْنَا، ہم نے دیا تھا، داؤد علیہ السلام کو، منا، ہماری طرف سے، فضلا، ہم فضل دیے تھے، یعنی ان کو ایسا لہن دیے تھے، ایسی آواز دیے تھے کہ کیا چرند، کیا پرند، کیا جن، کیا انسان، سب جب وہ ذکر کرتے تو ان کے اطراف آ کے بیٹھ جاتے، اور کئی لوگوں کے تو لاشیں گرتے، بے ہوش آتے، وہ چشم میں وجد میں آ کے ایسا ذکر کرتے تھے داؤد۔ ایک ان کی آواز، حسن صورت، لہن داؤدی، حسن یوسفی، عصائے کلیمی، نور محمدی، یہ سب مشہور ہے نا سب۔ ایک تو ان کو بہت ہی سریلی آواز اللہ نے عطا کی تھی، اور حضرت داؤد کو اللہ فرما رہا کہ
بستتن فی العلم والجسم، داؤد کو ہم ظاہری اور باطنی قوت عطا کی تھی. ظاہر میں بھی پہلوان تھے اور باطن میں بھی وہ بہت بڑے نبی تھے. تو لازمی ہے باطن اور ظاہر دونوں نعمتیں ہم دی تھیں. پھر بنو اسرائیل کا ہم ان کو نبی اور بادشاہ بنائے تھے. نبی بھی تھے وہ بادشاہ بھی تھے. تو یہ تھے داؤد علیہ السلام. دن میں عوام کے ساتھ اور رات میں اپنے رب کے ساتھ. کسی سے بات نہیں کرتے تھے رات میں. رات بھر قیام کرتے، عبادت میں رہتے، ذکر میں رہتے اور کسی سے ملاقات نہیں کرتے. اور دن میں بھی ملنے کے اوقات تھے ان کے، بس وہ اوقات ملنے کے ملتے، پھر عبادت میں رہتے. وَآتَيْنَا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد کو ہماری طرف سے فضل عطا کیا. فضل کو تو اللہ کا فضل. سب آ گئی، اس میں حکومت بھی آ گئی، اس میں طاقت بھی آ گئی، اس میں نبوت بھی آ گئی، اس میں سلطنت بھی آ گئی، سب آ گئی فضل. اور کیا فرمائے ہم، جب داؤد ہمارے ذکر کے لیے بیٹھتے تو ہم نے پہاڑوں کو بھی حکم دیا، اے پہاڑوں ہمارے داؤد کے ساتھ تم بھی ذکر کرو. اے پرندوں جاؤ ہمارے داؤد کے ساتھ بیٹھ کے تم بھی ذکر کرو. یا جبالو، جبل واحد ہے، جبال جمع ہے. یا جبال، اے پہاڑوں، اوی بھی یعنی سب بھی تسبیح بیان کرو، ماہو داؤد کے ساتھ. والطیر، اے پرندوں تم بھی آ جاؤ، آؤ میرے داؤد کے ساتھ. دیکھو کیسی آواز ہے اس کی، تمہاری بھی آواز ہے نا، میرے داؤد کی آواز بھی سنو. ہے نا پرندوں کی آواز سریلی ہوتی. بولے آؤ تم میرے داؤد کی آواز سنو تم، اور اس کے ساتھ تم بھی تسبیح بیان کرو. اب وہ جب تسبیح بیان کرتے، ذکر کرتے، تو پرندے بھی، چرندے بھی، سب پہاڑے بھی ان کے ساتھ ذکر کرتے تھے. یہ ہے داؤد السلام کا مقام. ایک اور نعمت دی تھی، وہ فضل میں آیا. وہ علنا لہ الحدید، ہم نے نرم کر دیا تھا ان کے ہاتھ میں لوہے کو. الحدید کہتے ہیں لوہے کو، جس کا انگلش میں ترجمہ آج اسٹیل ہے. اور اسٹیل ہے بلکہ پوری ترقی ہے. یہ اسپیکراں، یہ بلڈنگاں، یہ ریلوے اسٹیشناں، یہ پلین، یہ شپس، کس کی وجہ سے؟ وہ انزلنا الحدید، ہم نے لوہا اتارا آسمان سے، منافع للناس، جس میں بہت فائدے کی چیزیں ہیں انسان کے لیے. اور ناشکرہ انسان بولا کہ یہ ہمارا لوہا ہے، ہم نکالے زمین سے. تیرے باپ رکھے تھے زمین میں لوہا اتارا، ہیرے جواہرات ہے، یہ آسمان تیرے باپ بنائے تھے، تیرا بت بنایا تھا. کون بنایا تھا یہ آسمان؟ یہ زمین کون بنایا؟ تیرے کون بنائے؟ رزق کون دے رہا؟ بارش کون برساتے؟ موت کس کے ہاتھ میں؟ حیات کس کے ہاتھ میں؟ جن کے ہاتھ میں سب یہ کاماں ہے وہ ہمارا معبود ہے، اس کی عبادت کرتے. ہاں تمہارا کیا، تمہارے معبود کچھ بنانا کرے، کچھ بھی نہ بنائے، ایک مچھر نہیں اس کا پرتک نہ بنائے، ان کی عبادت تھوڑی، ان کی عبادت تھوڑی. واہ رے واہ، کھا رہے ہیں ایک کا، گا رہے ہیں ایک کا. ہاں اے پرندوں تم بھی آ کے میرے داؤد کے ساتھ تسبیح کرو. ہم نے داؤد کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا بطور معجزہ. جیسا موم، پگھلا ہوا موم، اس کو پگھلانے کی ضرورت پڑتی موم کو، مگر داؤد کے ہاتھ میں جیسا موم سے آپ جو چاہے بنا سکتے، نرم ہوا تھا، ایسے ہی لوہا ان کے ہاتھ میں موم سے زیادہ نرم ہو گیا تھا، جو چاہے بناؤ. تو اس سے وہ زیرہ بناتے تھے. زیرہ جنگ میں داؤد السلام بہت جالوس سے جنگ کی انہوں، تو اسی لیے وہ جنگی سامان بنانے کے لیے اللہ نے داؤد علیہ السلام کے اوپر لوہا نازل کیا. وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اور کسی کتاب میں ذکر نہیں ہے. سورہ حدید قرآن مجید میں مستقل سورہ ہے، جس سے قرآن مجید کا سائنسی مزاج معلوم ہوتا. خالی قرآن پڑھو، نماز پڑھو، اللہ اللہ کرو، تسبیح کرو نہیں بولتا قرآن. مرد مجاہد بننا پڑتا، پریکٹیکل دنیا میں آنا پڑتا،
دنیا والوں کے لیے تم خیر خواہ بنو، تمہارا وجود باعث برکت ہونا، لہذا تم سائنس میں، علم و فن میں، ہر چیز میں تم آگے رہنا۔ مومن بولتا ہر فیلڈ میں سپر۔ ہاں، اسی لیے ہم تم کو اے داؤد لوہا دے رہے ہیں۔ کیوں دے رہے ہیں؟ اب آگے دیکھو، انعم السابغات، تاکہ اے داؤد تم بناؤ درا، پہنتے نا جنگ میں درا بولتے ہیں، درعن بولتے ہیں اس کو، اور انگلش کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ آرمر۔ تو وہ آرمر بناؤ، مگر کیسے بنانا ورن؟ چوڑی بناؤ، ایک دم کم بنائیں گے تو لڑتے وقت کی پریشانی ہوں گی نا۔ سابغات، چوڑی بناؤ درا، وقدر فی السردی، اور کوڑیاں ہوتے نا، رنگ بنتے نا کوڑیوں سے، وہ جو ہوتی درا آرمر جو ہوتے نا، اس کو بنانے میں اس کے جو سرکل ہے نا، اس کی جو فٹنگ ہے ذرا اچھی کرنا، کہیں چھوٹے بڑے نہیں کرنا، کہیں چھوٹا بڑا ہوا تو اس کی سیٹنگ خراب ہوتی اور پہننے میں تکلیف ہوتی۔ جو چیز کرے اچھی کرنا۔ بس نہ تھا لوہا اتارے درا بنا، لوہا اتارے آرمر بنا، نہیں، چوڑی ہونا، وہ خطر فی سردی، اور اس کی فٹنگ میں جو اندازہ لگاؤ پوری فٹنگ، پورے سرکل یکساں ہونا۔ اگر اس میں سرکل بن رہی تو پورے یونیفارم ہونا اور اس کی فٹنگ اچھی ہونا۔ وعملوا صالحا، اور نیک عمل کرتے رہو اے داؤد، انی بما تعملون بصیر، دیکھو میں سب کچھ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔ ختم ہوگا داؤد السلام کا واقعہ۔ اب ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان السلام کا واقعہ۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، ہم نے سلیمان کے قبضے میں ہواؤں کو کر دیا تھا۔ ان کے قبضے میں ہوا، ان کے پاس ایک تخت تھا، تخت سلیمانی۔ جب وہ آج کل ہمارے سی ایم اور پی ایم ایریل سروے کر رہے نا، یہ قرآن کی برکت ہے، وہ قرآن بتایا ایریل سروے کرنا۔ سیلاب آگا تو جاتے کیسا پورا پانی ہے، پورا لاشاں پڑے، جاتے کیسا اوپر سے کرنا سیر ہے۔ تو وہ ایریل سروے سب سے پہلے حضرت سلیمان السلام کیے۔ کیا کرتے تھے معلوم؟ تخت پہ بڑھاتے تھے، وہ تخت کو نہ گیرا نہ اسٹیئرنگ، نہ اس کو پہیے، نہ اس کو جو ہے پیٹرول، نہ اس کو جو ہے کوئی ونگ، آ جاؤ پورے تخت بڑھ جاؤ۔ ان کے وزراء وغیرہ پورے بڑھ جاتے تھے۔ اب ان کے حکم پہ وہ تخت اڑتا تھا۔ ایک صبح میں سروے کرے ایک طرف کا، تو یہ ایک طرف کا سروے 1 مہینے کے برابر تھا۔ اگر پلین میں اگر کیا لیں دوسرے جاتے 1 مہینہ لیتا۔ یہ تخت اتنی تیزی سے آتا، 1 مہینے کی مسافت ایک صبح میں کرتا، صبح میں کرے 1 مہینے کی مسافت، پھر ادھر کا ایریا کرنا، شام میں اڑا اس تخت کو، تو پورا 1 مہینے کا جو سفر ہے پلین میں، وہ ایک تخت پہ جا کے اس میں جنگل بھی ہے، سمندر بھی ہے، کون کیا کر رہا سب دکھتا پورا کر کے آگے بڑھاتے تھے۔ سلیمان السلام کے بہت بڑے بڑے معجزات تھے۔ بلقیس کا تخت لا کے دیا جی، ارے انہوں ان کے جو ہے درباریاں اتنے طاقتور ہے، 1000 کلومیٹر دور تخت سلیمان، تخت بلقیس کو ایک پل بھر کی جھپک میں لا کے رکھ دیے، پل بھر کی جھپک میں لا کے رکھ دیے۔ تو سلیمان السلام کی طاقت، تو ان کے قبضے میں، سلیمان کے قبضے میں ہم نے ہواؤں کو کر دیا تھا۔ وہ ہوا کی طاقت کیا تھی؟ غدوها شہر، اس کا شام میں صبح میں چلنا 1 مہینے کی مسافت، ورواحها شہر، اور شام میں چلنا 1 مہینہ، 1 مہینے کی مسافت۔ صبح میں گئے تو 1 مہینہ جتنا سفر کرتا وہ پورا کور کرتے۔ شام میں اگر چاہ رہے ہو سکتا نا، شام میں بھی کوئی گڑبڑیاں ہو سکتی، کچھ چوریاں ڈاکو چورتا، تو کبھی شام میں سروے ہوتا، کبھی صبح میں سروے ہوتا۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم سلیمان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیے۔ بابا کو لوہا دیے، بیٹے کو بہت بڑا نہر بنا دیا، اس میں چشمہ تانبا کرا، اس میں لے تانبا لے، ایسا پانی نکالتا نا، تانبا لے بنا کیا بناؤ، اس سے دیگچے بنا رہے ہیں، کشتیاں بنا رہے ہیں، اور اس سے کیا بنا رہے ہیں، اس سے یہ بڑے بڑے بلڈنگاں بنا رہے ہیں۔ تو
جیسا پانی کے لیے چشمہ نکالے نا، ویسی ہم اصل نہ بہا دیے لہو سلیمان کے لیے. عین کے معنی چشمہ، اور جو لفظ ہے قطر کے معنی کاپر کا ہم چشمہ بہا دیے. یمن میں گیس نکلی، اب یہاں بھی گیس آ رہی. ہمارے روڈوں پہ ڈیفنس کالونی میں پائپ پر کھورا گیس. اب آپ کو سلنڈر بول کے گھر میں کوئی بھی نہیں آئے گا. یہ گیس کا سلنڈر پورے انڈیا میں دوسرے پارٹ میں شروع ہوگا. گھر کے اندر میں پائپ ہے، کھولے کتا کھولے بند کر دو، ختم. جیسا لائٹ کا نام میٹر ویسا. اگر یہ گیس زمین کے اندر سے اندر غائب ہو گئی تو کہاں سے لاتے گیس؟ گیس تم پیدا کرے بیٹے، ہاں معتبری کی باتیں کر رہے ہیں. گیس کہاں سے آ رہی؟ ایران سے، وہ ادھر سینٹرل ایشیا سے، یمن سے لا رہے ہیں گیس کو. وہ لا رہے ہیں گیس کو کیسا؟ وہ لیکوڈ فارم میں لا کے اس کو یہاں سب گھر میں آ رہی ہے. یہاں صاحب کے 2-3 مہینے کے اندر آپ کے گھر میں گیس چلیں گی. بند کر لو، جیسے لائٹ کا میٹر ہے، ماہانہ بل آ جائیں گے، ختم. تو ہر چیز کے نعمتیں بہا دی اللہ تعالیٰ. سلیمان کے لیے ہم کاپر کا چشمہ بہا دیے. وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنوں کو قابو میں رکھ دیے. اور تو سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں تھے. انسان تو انسان، جن بھی، پرندے بھی، چیونٹیاں بھی. اتنی بڑی طاقت تھی ان کی. سورہ نمل میں ایک واقعہ ہوا. سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کو، ہو سکتا ہے یہ سروے، لینڈ سروے ہو رہا تھا، ایریل سروے نہیں، لینڈ سروے. فوج کو لے کے نکل رہے ہیں کسی مہم پہ. تو چیونٹیاں بول رہے ہیں، یا ایھا النمل ادخلوا، یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم لیحطمنکم جنود سلیمان. اور کیا بات ہے کہ اے چیونٹیوں داخل ہو جاؤ بلوں میں، سلیمان کی فوج آ رہی، کہیں لا علمی میں کھندل نہ دیا ہم کو. وہ سنے، فتبسم ضاحکا. سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی بولی سن کے بولے، دیکھو بھائی چیونٹیاں ہمارے سے ڈر رہے ہیں، ہم کھندل دیں گے بول رہے ہیں، ذرا دیکھ کے چلو، چیونٹیاں ذرا ہٹ کے چلو ذرا. یہ قرآن ہے جی، یہ قصے کہانی ہے. تمہارے سے اسی انہیں لے کے بھگا، انہیں اس کو لے کے بھگا، یہ وہ قصے نہیں ہے، یہ ریئل واقعہ سے. سلیمان علیہ السلام کی وہ طاقت ہے. جن پورے قبضے میں تھے. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جن ان کے حکم پر ہر کام کرتے تھے. بلڈنگاں بنانا، غوطہ لگانا، ہیرے نکالنا، جواہرات نکالنا، جی. تو لوگ کیا سمجھے، جنوں کو سب معلوم، جنوں کو علم غیب بھی ہے. اس زمانے میں جنوں کی طاقت دیکھ کے یہ اندازہ لگا لیے کہ جنوں کو علم غیب بھی ہے، جو چاہے کام کر رہے ہیں. تو سلیمان کرا رہے ہیں ان سے، جنوں کہاں کرتے. مگر عوام میں یہ مشہور ہو گیا کہ جن کو علم غیب ہے. وہ اب عقیدہ غلط کرنا ہے تو یہ واقعہ پیش آ رہا. تو ہوا کیا معلوم، سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے، ڈنڈا لے کر ٹھہرے ہوئے. چلو جنا رات دن غم پہ اٹھا رہے ہیں، بلڈنگ میٹریل رہا، وہ بلڈنگ بن رہے، چل رہے، ٹھہرے ہوئے. کتنا؟ 1 سال ٹھہرے، ڈنڈا لے کے ٹھہرے ہوئے 1 سال. جنا ہو رہے کیا آدمی ہے جی، نہ کھا رہا نہ پھی رہا، سو رہا نہیں، ایسی ٹائٹ کے آدمی ہے. اب نہ کر رہے انہوں میں کر رہا کام. جنا اٹھ لے رہے ہیں، کیا مشکل ہے بھائی. سلیم ذرا لیٹیں گے بولے تو ہم بھی لیٹتے ہیں، کھائیں گے. آخر میں کیا معلوم، 1 سال کے بعد سلیمان علیہ السلام زمین کے نیچے آ گئے. 1 سال پہلے انتقال ہوا ان کا. 1 سال کے اندر وہ دیمک لگی. وہ دیمک کھاتے 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 1 سال میں ڈنڈا پھوکھل ہوا. جیسے ڈنڈا پھوکھل ہوا گر گئے. جنا بولے ارے کم بخت ہم لوگ حولے رہے، یہ کبھی کے سلیمان مر گئے تھے، خام خواہ کے ان کو ڈر کے لکڑی لگے بڑے کام کر رہے. کیا کاش کہ ہم کو علم ہوتا تو ذرا یہ تکلیف نہیں پڑتے تھے. گلی گلی پھرے، بھوک نہیں، نیند نہیں، کبھی کے چلے گئے حضرت. اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے کھڑا کرا موت کے بعد بھی، تاکہ معلوم ہو جائے یہ جنا حولے ان کی علم غیب نہیں ہے. علم غیب ہوتا تو کبھی کے علم ہوتا رہے. جن انہوں سلیمان خالی کھڑے ہوئے مر گئے، کبھی کے انہوں خالی کھڑے ہوئے سلیمان مر گئے خالی کھڑے ہوئے. یہ بتانے کے لیے کہ جنہوں کو غیب کا علم نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیا، نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 1 سال پہلے ہوگا، نہ ان کا چہرے کا رنگ بدلا، نہ ان کی کوئی جو ہے عضو خراب ہوا، نہ کپڑے خراب ہوئے، نہ مکھی بیٹھی۔ 1 سال تک بھائی، تو بتا دیے انبیاء کے اجسام کو مٹھی نہیں کھاتی، حرام کر دی گئی ہے۔ نبی اپنی خبروں میں زندہ رہتا ہے، بتا دیے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن بتا دیا۔ پڑھتے نہیں کم وقت تھے، بولے نبی آج کی تاریخ میں ڈیڑھ ہے، ارے حولے پڑھنا رے، سلیمان کا واقعہ پڑھنا۔ 1 سال انہوں ٹھہرے ہوئے، جسم عام آدمی کا جسم 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے میں گل جاتا، ان ٹھہرے ہوئے لکڑی کو دیمک کھالی، کیا مجال ہے کہ سلیمان کے جسم کو چھیلے۔ یہ بتا دیے کہ انبیاء کے جسم کو حرام کر دیا گیا ہے زمین کی مٹی پر، وہ نہیں کھا سکتے۔ انبیاء زندہ ہے اپنے خبروں میں، اور ان کو غذا ملتی ہے، ٹھہرے ہوئے 1 سال تک۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھہرے ہوئے، ارے آپ جاتے جب جاتے کہاں آتے ہو نا، ہم نے بھی کام کر، کئی بلڈنگاں بن گئے 1 سال میں، بلڈنگاں بن گئے وہ تو جنوں کی نگرانی کرتے تھے، اور وہ جو کام بولے بیزنی ربی، اپنے رب کے کام، اپنے رب کے حکم سے ان کے کمانڈ میں کام کرتے تھے۔ اور کوئی جن اگر کوئی نافرمانی کرا، ایک فرشتہ مقرر تھا، مارتا تھا وہ جنا، اگر کوئی اگر غلطی کرے سلیمان مارتے تھے، وہ فرشتہ تھا ان کے پر ایک چارج، وہ فرشتہ توڑ بجاتا ہی چل کام کر۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لیے ایک فرشتوں کو بنا دیا انچارج۔ انہیں کوئی غلطی کرا، جن سستی کرا، جا کے بیڑی پہ بیٹھ گیا، جا کے لیٹ گیا، مار، کام 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 کام۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کام، نہ چاہتا ٹیچر کام کرنا، ٹیچر چاہتا ہے کہ بچے کم آنا، بائیکاٹ ہو جانا، کلاس نہیں ہونا، ہر آفیسر یہ چاہتا ہے کہ آج کام نہیں ہونا، چھٹی ہونا، پیسے پورے ہونا۔ سب کی سائیکالوجی وہی ہے، ٹیچر بھی، پروفیسر بھی، ڈاکٹر بھی۔ کوئی مریض نہیں تو اچھا ہے، آج کوئی بائیکاٹ ہونا چاہتا، دواخانہ نہیں ہوتا، سب کی خواہش ہے کام نہیں ہونا، پیسے پیچھے آنا، سائیکالوجی ہے وہ۔ تو جنا بھی ایسے چوری کرتے تھے، ایک پڑتی تھی اوپر، ایک رائٹ ہوتا تھا، وہ جنا ادھر آگ کے ادھر نور کا انہیں۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ، جو کوئی ان میں ٹیڑھا پن کرتا تھا جنوں میں سے، ان امرنا، ہمارے حکم کا، نذقہ من عذاب السعیر، تو ہم اس کو دوزخ کا عذاب چکھاتے تھے۔ دوزخ کا عذاب مرنے کے بعد تو ہوں گا، مگر دنیا میں بھی ان کی تنبیہ ہوتی تھی، فرشتے ان کی پٹائی کرتے تھے۔ وہ جن کیا کرتے تھے، اب بولے یعملون، وہ جن کام کرتے تھے، لہو سلیمان کے لیے، ما یشاء، جو وہ چاہتے تھے، من محارب، بلڈنگاں بناتے تھے، تماثیل، اسٹیچوز بناتے تھے، جفانین، بڑے بڑے دیغ بناتے تھے۔ وہ دیغ کیسا، کل جواب، ہاؤس کے ہاؤس کہتے بڑے بڑے، ایک ایک ہاؤس، مکہ مدینہ کا ہاؤس ہے، کچھ بھی نہیں اس کے سامنے، وہ ہاؤس کے وجہ سے ایک ایک لگن بنتی تھی، وہ لگن میں کیا ہے، کھانا کھاتے تھے بیٹھ کر سب جی۔ وہ قدر راسیات، اور وہ دیگ جو پتھروں پہ جمے رہتے، دیگچے، دیگ، لگن، محارب بناتے تھے نا۔ کہاں سے بنانا، کیا چشمہ لو، تانبے کا چشمہ جاری ہوگا میرے لیے، اس سے دیگا بناؤ، اس سے لگن بناؤ، اور اس سے کیا بناؤ، بلڈنگاں بناؤ۔ آدمی کاپر ہے، اسٹیل ہے، بابا اسٹیل ہے، انہوں کاپر ہے، تو بڑی بلڈنگ بن گئی، اب کیا ہونا، سیمنٹ کی ضرورت ہی نہیں، حوالہ سیمنٹ کیا بیکار ہے، اصل اوریجنل اسٹیل اور کاپر، زبردست بلڈنگ۔ سیمنٹ کی بلڈنگ گر سکتی، اسٹیل پلس کاپر بہت مضبوط ہوتا، انجینئر کو معلوم، انجینئرنگ پڑھے تو معلوم بتاؤ۔ اب سنو کیا بولے معلوم، اے ملو آل داؤد شکرا، اے آل داؤد، اے سلیمان کی اولاد، اے سلیمان دیکھو شکرا، اطاعت گزاری کرو، اتنے نعمتیں دیے اے سلیمان آپ کو اور آپ کے والد کو، کیا کیا نعمتیں دیے، جی اچھا اطاعت کرتے رہو۔ مگر سنو، جن کے ہاتھ میں تخت و تاج تھا، بحر و بر کا، سلیمان علیہ السلام کبھی بھی اس نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھائے،
بلکہ ٹوکریاں بنتے تھے، وہ ٹوکریوں سے جو آمدنی آتی تھی اس سے وہ کھاتے تھے۔ اتنی بڑی سلطنت کے مالک تھے مگر کبھی سلطنت سے پیسہ نہیں لیے، اور ٹوکریاں بنتے تھے، اس کا جو پیسہ آتا تھا اس سے کھاتے تھے۔ اور آج کے لیڈر سب کچھ جو آتے ہی اس بات ہے کہ پیسہ ملتا، دھوکا، کہاں سیٹ دلاتی، سیٹ کچھ نہ کرو، ارے کیا سر، نیچے رکھ دیتے، اوپر رکھ دیتے، ڈیسک میں رکھ دیتے، آپ سیٹ پہ بیٹھے، پیسہ خود بخود آتا، سیٹ لاتی پیسہ۔ اے ملو آل داؤد شکرا، اے داؤد، اے آل داؤد شکر گزاری کرتے رہو، مگر پھر کیا پڑا معلوم، سنو، وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے بہت کم ہی ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ پہلے بول دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، ایک شخص دعا کر رہا، کسان دعا کر رہا، اے اللہ مجھے بنا دے تھوڑوں میں، مجھے بنا دے تھوڑوں میں، میرا شمار کر تھوڑوں میں۔ سمجھے نہیں کیا دعا کر رہے ہیں جی، تھوڑوں میں بنانا کیا مطلب؟ بولے اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں، میں دعا کر رہا ہوں وہ تھوڑے میں مجھے بنا دے، وہ تھوڑے میں مجھے بنا دے۔ اچھا یہ ہے تو جا تھوڑے بنا کیا تھوڑے بنا، یہ قرآن میں ایسا آیا نا، تو میں بول رہا ہوں وہ تھوڑے جو تیرے بندے شکر گزار ہیں ان میں میرے کو بھی شامل کر لے۔ بہت خوش ہو گیا، گو ہیڈ، جاؤ۔ اب وہ بولے ڈنڈے کا قصہ رہا، ڈنڈے کا، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، جب سلیمان علیہ السلام کو موت آئی، مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ، کوئی خبر کسی کو نہیں ہے سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوگا، مگر جنوں کو کچھ معلوم ہے، جنہیں اپنا کام کر رہے ہیں، إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ، دیمک کیا کری، تاکلو، نیچے سے ان کی لکڑی کھا رہی تھی، من ساتو، ان کا جو ڈنڈا جس پہ ٹیکا لگے تھے وہ نیچے سے دیمک لکڑی کو کھاتے ہوئے آئی، فلما خر، جب لکڑی پھوکھل ہو گئی، سلیمان السلام گرے نہیں بولنا، یہ بے ادبی ہے، زمین کو آ رہے، زمین کی طرف آئے، گرے نہیں بولنا، یہ بھی بے ادبی ہے، ترجمہ اسی کر لو، زمین کی طرف آ رہے، سلیمان گر گیا۔ ہم وقت ایسے رہتے، جھوٹے لگوا ایسے رہتے، انبیاء کی شان میں ایسا نہیں بنا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی طرف آئے، فلما خر، جب زمین کی طرف آ گئے، تبین الجن، تو جنوں کو معلوم ہوا، اب بول رہے ہیں اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر ہم کو غیب معلوم ہوتا، ما لبثوا فی العذاب المہین، یہ سخت عذاب میں مبتلا نہیں ہوتے تھے، کھانا نہیں، پینا نہیں، نیند نہیں آ رہی، طریقہ کوئی ہم کو معلوم نہیں، چلے گئے حضرت، ہم حضرت دیکھ رہے ہیں، آنکھیں بھی کھلے ہیں، لکڑی ٹائٹ ہوئے، بلا انہوں نے کبھی چلے گئے، آنکھیں کھلے ہیں مگر دکھ رہے نہیں، ڈنڈا ہے مگر اندر پھوکھل ہے، پاما ہاتھا جیسے ہے ویسے۔ تو اسی لیے انبیاء کی موت کو اپنی موت سے تعبیر نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ انک میت وانہم میتون، بے شک آپ کو بھی چند لمحوں کے لیے موت آنے والی ہے، آپ بھی موت کو پانے والے ہیں، موت کا مزہ، وانہم میتون، اور وہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں اٹھنے کے بعد کا، ان کو یہ موت آئیں گی، وہ بھی اٹھیں گے، مگر آپ کی موت آ گئی، اب پھر چلے گئی، ختم، موت کا مزہ چکنا تھا، چک لیے، اب میرے آقا اپنی خبر میں حیات سے ہے، اعمال امت کے دیکھ رہے ہیں، اور اپنی امت کی اصلاح کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں، آپ کی رحمت متوجہ ہماری طرف ہے۔ ہو گیا حضرت داؤد، حضرت سلیمان کے واقعے کو بیان کرنے کے بعد اب ذکر ہو رہا سبا کی تباہی کا۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، سبا کے بستی والوں کی زندگی میں، ان کی لائف میں بہت بڑی نشانی ہے ہمارے لیے۔ کیا تھا؟ جنتان، دو باغات تھے، جنت ایک باغ، جنتان دو باغات تھے، ان یمین و شمال، سڑکوں کے رائٹ اینڈ لیفٹ پہ دونوں باغات، گھنے باغات، جیسا کہ میں
گزشتہ درس قرآن میں بتایا تھا، اگر کوئی فجر کے وقت خالی ٹوکرا سر پہ رکھ لیا، ہوا کی وجہ سے اتنے پھل گرتے تھے، چند میل جانے کے بعد وہ ٹوکرا خود بخود میووں سے بھر جاتا تھا، اتنے گھنے پھل کے درخت تھے۔ کیوں؟ وہ ڈیم کی وجہ سے، ڈیم میں پانی بہت تھا، بارش ہوتی پورا پانی کور کرتے تھے، اب سیرابی ہوتی تھی، کھیتوں کو باغات کو پانی کی کمی نہیں، پانی ہے تو سب ہے، نہیں تو کچھ نہیں۔ امریکہ پورا گرینری ہے، جگہ جگہ پارکس ہے، جگہ جگہ ریزارٹ بنے ہوئے ہیں، خوب کیوں؟ پانی ہے۔ امریکہ شہر دریاؤں کا شہر، امریکہ حیدرآبادی شہر دریاؤں کا نام تھا، اب ہائی ریز بلڈنگ بنا لیے، دریا ختم ہو گئے۔ دونوں سڑک کی دونوں جانب کیا تھے؟ باغات تھے۔ اللہ فرما رہا کلو، کھاؤ، من رزق اللہ، من رزق ربکم، تمہارے رب پہ رزق کھاؤ، مگر وشکرو لہو، مگر اس کا شکر کیا کرو۔ شکر بولے کیا نا؟ اس کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، جن کاموں سے روکا رک جاؤ، یہی شکر ہے۔ ماں باپ کو شکر کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ جو بولے سننا، یہ ماں باپ کا شکر ہے۔ جو کام نہیں کرنا وہ بھی شکر ہے۔ خالی شکریہ شکریہ شکریہ، ابا شکریہ ابا شکریہ تو ہوتا، نافرمانی کرے ابا کی، مگر میں شکریہ بول، ابا کا 100 مرتبہ ہوتا، ابا شکریہ ابا شکریہ ابا شکریہ، پھر اس کے بعد جو چاہے کرو۔ شکریہ زبان سے نہیں، اطاعت کرنے کا نام شکریہ ہے۔ اللہ فرما رہا وہ سبا کے بارے میں، بلدتن طیبتن، کیا ہی اچھا شہر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا کیا ہی اچھا، بلدتن طیبتن، کیا ہی اچھا شہر ہے، اور رب غفور، اور اللہ تعالیٰ ان پر بڑا بخشنے والا، بڑا رحم ہے کہ ساری نعمتیں وہاں جھکا دیا۔ رحمت والی بارش ہے، رحمت والی ہوائیں ہیں، خوبصورت چمن ہے، اور ہم قسم کے میوے ہیں، سب کچھ دے کے رکھا ان لوگوں کو۔ کن کو؟ اہل سبا کو، اہل سبا کو جو یمن میں تھا۔ اب کیا ہوا؟ جب نافرمانی کرنے لگے تو انبیاء بھیجے، 13 رسولوں کو بھیجے، فَأَعْرَضُوا، انبیاء کی اطاعت سے منہ موڑ لیے، فَأَعْرَضُوا، منہ موڑ لیے اطاعت سے، فَأَرْسَلْنَا، تو ہم بھیجے، علیہم، ان پر، سیل العرم، زبردست طوفان بھیجے، ڈیم پورا ٹوٹ گیا، پانی پورا بہہ گیا، اور بدلناہم بجنتیہم، جنتین، ان کے باغات کو ہم بدل دیے ایسے باغات میں کہ جو سب تباہ ہو گئے تھے، اور جو باغات بچ گئے تھے اس میں کڑوے پھل پورے کڑوے ہو گئے، اور جھاؤ کے کچھ درخت باقی رہ گئے، کچھ درخت بیر کے باقی رہ گئے، باقی سب تباہ ہوئے۔ وہ جب طوفان آیا، ڈیم جب ٹوٹ گیا تو پوری تباہی، لوگ مر گئے، بستیاں بہہ گئے، اور ان کا کفر پورا ٹوٹ گیا۔ اب اللہ فرما رہا ذالک جزیناہم، یہ بدلہ تھا ان کا، بما کفروا، ان کی نافرمانی کا، ان کی ناشکری کا۔ ہم کو بھی ایسا وقت آ سکتا، ہم بھی نعمتوں کے ملنے پر اگر اللہ کا شکر نہ کریں گے، عبادت نہیں کریں گے، ہماری نعمتیں چھینی جا سکتی۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ دعا سکھا دیے۔ کیا دعا سکھا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ یا اللہ، ہم کو اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ کہیں نعمتیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ختم نہ ہو جائے، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، ہماری جو نعمتیں ہمارے پاس ہے اللہ، اس کے ختم ہونے سے ہم تیرے پناہ میں آتے ہیں۔ وتحول عافیتک، اور آج جو عافیت ہے اللہ، ہم بیٹھے ہیں، چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ہماری آنکھ دیکھ رہی، کان سن رہے ہیں، ہاتھ کام کر رہے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آنکھ میں خدا نہ خواستہ روشنی چلے گئی، کانوں کی سماعت چلے گئی، ہاتھوں کی طاقت چلے گئی، کیا کر لیتے؟ ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کرتے۔ ڈاکٹر 15% امراض کا علاج جانتے، باقی 85 گولی مارتے، انہیں اندازہ یہ ہوں گا، ایسا ہو سکتا، ٹرائی کریں گے، دعا کرو، ایسا بولتے ڈاکٹر۔ 15% ڈائگنوس کرتے صحیح، 85 اٹا پہ چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ ان کے ڈاکٹروں کے حوالے مت کر، اپنی اطاعت میں لگا لیا اللہ۔
اپنی اطاعت میں لگا لی، مدد میں لگا لی، ہم کو ایسا بنا دے کہ در پہ ہم تیرے پڑے رہیں۔ وہ ڈاکٹروں کے دواخانوں کے حوالے مت کر، بولے تو نہ بچاتے، اتنے بچاتے، آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے، پھر گلی گلی ڈاکٹر بنا، پھر اٹھ کے بولے کبھی تہجد میں دواخانوں کو نکو بھیج، ڈاکٹروں کے حوالے مت کر، تیری اطاعت میں لگا، میں استغفار کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، بولو، سنتا ہوں انہیں، سنتا ہوں، نہیں بول رہے ہیں تو نہ ہو رہا، بولنا ان سے باتیں کرنا، اٹھ کے مناجات کرنا، اٹھنا رات میں، سونا نہیں، چاروں خانے چت کر کے دعوتوں میں جا کے۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، ایسے ہی ہم ہر ناشکروں کا ایسے ہی ہم انتقام لیتے ہیں۔ اور پھر یہ جو بستی تباہ ہوئی نا، اس کے پہلے کیسی تھی معلوم؟ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً، ان کے یہ یمن صبا سے لے کے شام تک بہترین سڑکیں، دو طرف باغات، ٹھنڈی ہوائیں، اور جگہ جگہ پارک، جگہ جگہ جو کیا بولتے ہیں مسافر خانے، جگہ جگہ ہوٹلیں، جگہ جگہ جو ہے ان کے لیے استقبال کے لیے بہترین ریزارٹ سب تھے۔ وَخَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم ان ملک صبا اور دوسرے جو شام وغیرہ کے جو ممالک تھے، ہم نے ان کے لیے بہترین سڑکیں بنا دی تھی۔ سیرو فیہا لیالی، پھرو چلو رات میں ہو کہ دن میں، رات میں بھی ایسا سفر تھا، نہ کوئی چوری ہوتی، نہ ڈاکہ مارتا، نہ کوئی جو ہے قتل غارت کی، نہیں، اتنا پرامن بنا دیے تھے اللہ تعالیٰ اس شہر کو۔ بولے سیرو فی لیالی، سیرو فیہا لیالی، راتوں میں چلو، لیل کی جمع لیالی، وہ ایامن، یا دن میں چلو، آمینین، امن کے ساتھ چلو، جاؤ، ایسی سیکورٹی رکھے تھے وہاں پر۔ فقالو، تو کیا بولے معلوم، یہ سبا والے نئے نئے جگہ جگہ ہم کو لمبے لمبے ہونا ڈسٹینس، جاتے ہوٹل آ رہی، جاتے وہ ریزارٹ آ، یہ نہیں دور جانا، پسینہ نکلنا، تھکنا، اور جو ہے پسینہ آنا، مزہ آنا، لمبے لمبے مقامات پہ دور دور رہنا، یہ کیا قریب قریب ہوٹنا بھی ہے اور جو ہے پارک بھی ہے، یہ تو ناشکری کر رہے ہیں، نہیں ہونا کہتے، کیا بول رہے؟ وقالو، اے ہمارے رب دعا کر رہے ہیں، باعد بین اسفارنا، ہمارے سفروں کو لمبا کر دے، ہم کو سرکار سکھائے سفر کو چھوٹا کرو، بنا یہ کمبا سر ہمارے سفروں کو دور لمبا کرتے کہتے ہیں، جلدی جلدی پھرنے واسطے ہمارے سفروں کو لمبا کر دے۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کیے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، تو ہم نے ان کو تاریخ کے حوالے کر دیے، تاریخ کا باپ بن گئے، فَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مَزَق، اور ان کو ریزہ ریزہ کر دیے، ان کی سلطنت ختم، حکومت ختم، ان کو ملک پر چھوڑنا پڑا، کوئی شام میں، کوئی اردن میں، یہاں جا کے گلی گلی خانہ بدیشوں کی طرح زندگی گزارے۔ کون؟ سبا والے، جن کی دہائی دیتے تھے، ارے سبا میں جاب ملنا جی، سبا میں ویزا ملنا، سبا میں رہنا، جیسے آج امریکہ بول رہے ہیں، ویسا سبا بولتے تھے۔ جب اللہ کا عذاب آیا، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا، دیکھو کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا، اس لیے اللہ کی پناہ مانگتے رہو۔ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، یہ سبا کے واقعات میں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہے، شکر کرنے والا ہے، اس کے لیے نصیحت ہے۔ اچھا، شیطان کا جو زن تھا، میں بھٹکا رہا ہوں نہ بھٹکتے کیا، تباہ ہوں گی، یہ جو بستی ہے اتنی زبردست بستی ہے، اتنے اچھے لوگ ہیں، مگر میرا کام بھٹکانا ہے، دیکھیں گے بھٹکا کے، تو بھٹکا تو ایسا بھٹکے اس کے پیچھے پڑ گئے، بلکہ اس سے جو شیطان بھٹکایا اس سے کام آگے کرے، تباہی ہوئی، تو شیطان بولا میرا ڈاؤٹ صحیح نکلا، میری پلاننگ صحیح نکلی، میں سمجھتا کہ میرا پلان سکسیس ہو گا، مگر میرے باڑوں میں آ کے عبادت بھی چھوڑ دیے، نافرمانی کرنے لگے، اور اپنے ہاتھوں سے اور مزید تباہی لا لیے، تو میرے کو تو زبردست خوشی ہو رہی۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، شیطان کا ظن سچ ہوا۔ فَاتَّبَعُوهُ، یہ سبا والے شیطان کی اتباع کیے، إِلَّا فَرِيقٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر جو ایمان والے تھے شیطان کی نہیں مانے، عبادت میں لگے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیا۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِن سُلْطَانٍ، اور شیطان کا کسی پر زور نہیں چلتا، وہ تو خالی اشارہ کرتا، تم لپک کے بھاگتے،
إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شک. ہم تو یہ جاننا چاہتے تھے کہ کون آخرت پہ یقین رکھتا اور کون اس کا انکار کرتا، اس کے لیے ہم یہ سب حالات پیدا کرے. اور ربک علی کل شیء حفیظ، اے نبی آپ کا رب ہر چیز پر نگران کار ہے. یہ تھے حضرت داؤد اور سلیمان کے دو واقعات، شکر گزار بندوں کے دو واقعات، اور سبا کی تباہی کا یہ واقعہ ہم کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں ہمیشہ اطاعت و فرما برداری کا جذبہ رہنا چاہیے، تاکہ ہم اللہ کے نعمتیں رحمتیں پانے کے مستحق بنیں اور اس کے عذاب سے ہم اس کی ہمیشہ پناہ مانگیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل من الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قال الله عز وجل في شأن حبيبه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما. آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا ربي بالمصطفى. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله.